پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا واقعہ سن کر سب کی طرح آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا اس درد بھرے واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہیں، آپ بیٹھیں، ابھی اس کو پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے ماں جی، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول اللہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیج دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھانے کو کچھ مانگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، گھر میں آج تیسرا دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت رخصتی مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ پیارے دوستو، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ صحیح معنوں میں کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر دروازے پر آتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر اسی سوال کرنے والے کو دے دیتی اور فرماتی، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم اتنا شدید بیمار ہو اور پھر بھی چکی پیس رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے
اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، صبر اور ایمانداری۔ پیارے دوستو، نور المجالس میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں صرف ایک قمیص دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد، 1 سال بعد، ایک سائل مانگنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا، میں اپنی پرانی قمیص اسے دے دوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، تم اس وقت تک بھلا کامیابی نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وہی قمیص جو ان کے پیارے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جہیز میں دی تھی، اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہ کرتی۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی بہت بڑی شان ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے تمام کام کاج نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا اور اب تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کرا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملیں اور آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر زور زور سے
رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا یہ سب کام مت کرو۔ اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے ماں اور بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز رات کو کون سلائے گا؟ ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رونے لگیں۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر یہ معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے لگے اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور تین باتیں کہیں۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے پیارے شوہر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو آپ کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجئے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور بولے اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے
میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وقت وہاں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھا جانا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال یعنی عمل دیکھتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی پہلے ہی جنتی عورت تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی جو گناہ کے دلدل میں دھس چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں معصوم بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے روتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کی آل سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔